بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو واٹس ایپ بھی کر دی جائے گی اور یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کے لیے موجود ہوگی۔ جب آپ کو سہولت ہو آپ لیکچر کو سن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ کل ہم نے بات کی تھی دو قومی نظریے پر، آج ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان پر۔ نظریہ کا مفہوم سب سے پہلے میں واضح کر دوں۔ نظریہ دو یونانی الفاظ آئیڈیالوجی، آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں الفاظ کون سے ہیں؟ یونانی زبان کے الفاظ ہیں۔ دوبارہ سن لیں کہ نظریہ جو ہے یہ دو یونانی الفاظ آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہیں۔ آئیڈیالوجی، آئیڈیا کا مطلب ہے نمونہ، پیٹرن جسے آپ بولتے ہیں، اور لوجی کا مطلب ہے ترتیب دینا، سنوارنا، چھانٹنا، کاٹنا، خوبصورت بنانا، جسے آپ کمپلیشن بھی بولتے ہیں۔ اور نظریہ عام طور پر اس تہذیبی اور معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ آئیڈیا کا مطلب نمونہ، پیٹرن، اور لوجی کا مطلب ترتیب دینا، کسی چیز کو بنا سنوار کے اچھے طریقے سے ترتیب دے دینا، سنوار دینا، خوبصورت بنا دینا۔ تو عام طور پر یہ جو نظریہ لفظ ہے یہ تہذیبی، معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نظریہ کی تعریف کے لیے ہم چند ایک جو مفکر ہیں ان کی تعریف، ان کی جو انہوں نے کوٹیشن دی ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے اگر ہم آئیڈیالوجی پہ بات کریں، نظریہ پہ بات کریں، ڈاکٹر جان بروس کے مطابق، ڈاکٹر جان اس بارے لکھتے ہیں کہ عام زندگی کا ایسا پروگرام کہ جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، فکر و فلسفہ پر قائم ہو، وہ نظریہ کہلاتی ہے۔ عام زندگی کا ایسا پروگرام، عام زندگی کا ایسا لائحہ عمل کہ جس کی بنیاد جو ہے، آپ اس کی جو بیس ہے اس کو فکر و فلسفہ پر قائم کرتے ہیں، اس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر رکھتے ہیں، تو وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور مفکر کے نزدیک انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جن پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں قائم ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ نظریہ جو ہے ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا نام ہے جن پر کسی قوم یا مذہب کی بنیادیں قائم ہیں، استوار ہیں۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان۔ اگر ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لہذا ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اسلام کی بنیاد ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ ریاست حاصل کرنے کا مقصد اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنا اور بنیادی اصولوں کو نافذ کرنا، کیونکہ اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام اور رسم و رواج کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے اوپر آپ کو تفصیل ملے گی، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، چاہے وہ معاشیات ہوں،
چاہے وہ آپ کا اسلام سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کی کمائی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کی معاشرتی خدمات سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کی معیشت سے ریلیٹڈ ہو، آپ کو ہر چیز کا ضابطۂ اخلاق کہاں سے ملے گا؟ اس اسلام کے اندر سے اور نظریہ پاکستان سے ملے گا۔ نظریہ پاکستان کے رہنما حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے پیچھے پڑھا ڈیٹیل سے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ نظریہ پاکستان کے عظیم رہنما ہیں کہ جن کی دن رات کی محنت اور کوششوں سے اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک عطا فرمایا۔ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان پہ ساتھ میں بات کر لیتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک قائد اعظم پیدا ہوئے تھے جو اللہ پاک نے جن کے صدقے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان جیسا ملک بھی عطا فرمایا۔ قائد اعظم برصغیر کے مسلمانوں کے محسن ہیں کیونکہ ان کی انتھک اور دن رات کی کوششوں سے، محنتوں سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن عطا فرمایا۔ برصغیر میں کئی مذاہب کے لوگ اور بھی آباد تھے اور ہر مذہب کے لوگ اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، لہذا برصغیر میں زیادہ تر مسلم آبادی والے علاقوں کو علیحدہ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کو ایک ملک یا ریاست کا نام دے دیا جائے۔ یہاں پر یہ لوگ اپنے اسلام کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، روایات کے مطابق، اپنی اخلاقیات کے مطابق اور اپنی معاشرت کے مطابق، اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے مختلف جگہ پر نظریہ پاکستان کو بیان کیا جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلم قوم کی بنیاد۔ 18 مارچ 1944، جسے آپ 44 بھی پڑھتے ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں، اور نہ ہی نسل ہے۔ تو ہندو اس وجہ سے مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بیک گراؤنڈ جب پوچھا کہ محمد علی جناح صاحب صرف پاکستان بنانے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں، کیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ؟ آپ نے فرمایا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پیچھے جا کے بھی دیکھ لو تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو آپ نے باقاعدہ ان کو مسجد میں عبادت کے لیے جگہ دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر عبادت کر سکے، اور جب پاکستان بن جائے گا تو اس کے بعد ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو اتنی ہی وہاں پہ اپنے مذہبی لحاظ میں، مذہبی رسومات میں اجازت ہوگی جتنی کہ ایک عام مسلمان کو۔ آج آپ کے سامنے ہے، عیسائیوں کے تہوار منائے جاتے ہیں، سکھوں کے تہوار منائے جاتے ہیں، ہندوؤں کے اپنے تہوار ہیں، کسی کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، آزادی کے مطابق ان چیزوں کو یہاں پہ منا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ ہندو آپ کی بات سن پر مسلمان ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے تو اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان لازمی بنے گا۔ یہ بات آپ نے بعد میں اپنے ساتھیوں کو کھل کے بتائی۔ قرآن پاک اور پاکستان، قائد اعظم نے کراچی کا جو سالانہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا، اس میں 1943 میں فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے کہ جس سے تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ عمارت، وہ لنگر، وہ کشتی، وہ قرآن مجید، اللہ پاک کی ذات قرآن پاک جس نے ہمیں نازل کیا، تو وہ قرآن مجید ہے جس کی وجہ سے ہم سارے ایک ہیں۔ اسی طریقے آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1944 میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں جب تک ہمارے اندر قرآن اور مصطفیٰ کی شریعت ہے، ہم کسی اور سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ دیکھ لیں، بے شک وہ انگریزوں کے پڑے ہوئے تھے، بے شک وہ کلین شیو تھے، پینٹ کوٹ تھے، مگر عاشق مصطفیٰ تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ان کا پختہ یقین تھا۔ کبھی ان کے عشق کے بارے آپ کو باتیں سنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ، یہ قائد اعظم تو اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ نمبر 4، علاقائی تعصب کا خاتمہ۔ آپ نے
21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ یار آپ سندھی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس صرف اور صرف مسلمان ہیں اور صرف پاکستانی ہیں بس. اسی طریقے تقسیم ہند کی ضرورت کے بارے آپ نے فرمایا. قائد اعظم نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدا کرنا مملکت کی وجہ کیا تھی. تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ کہ انگریزوں کی چال، بلکہ یہ ہمارا اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ہمیں الگ سے وطن چاہیے. ہم کسی کے اوپر اس چیز کو بلیم نہیں کرتے. نمبر 6، قائد اعظم نے اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی ہم تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے. ہمارا مقصد تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کو اپنا سکیں اور اسلامی اصولوں کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر سکیں. مسلمانوں کے لیے جدا گانا حیثیت. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں قوموں کے ہیروز، کہانیاں ایک دوسرے سے الگ ہیں. کوئی برابری کی سطح نہیں، بلکہ وہ گائے کو پوجا کرنے والے اور ہم گائے کا ذبیحہ کھانے والے. لہذا بہتر ہوگا کہ ہمیں اپنے مذہبی لحاظ کے مطابق ایک وطن کا الگ ٹکڑا دے دیا جائے. پاکستان کا ارتقاء. قائد اعظم نے 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ. اس کے بارے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان اپنے اس مقصد کے بارے ہمیں یہ بتاتا ہے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کے حصول کے لیے اپنی جان، مال، سارا کچھ، تن من دن بھی قربان کر دیں گے اور ہم لے کے رہیں گے. پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. دو قومی نظریے کے سرگرم رکن. قائد اعظم نے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہے جس کے پاس اپنا تمدن ہے، اپنی زبان ہے، ادب ہے، فنون لطیفہ ہے، فن تعمیر ہے، روایات ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہے. اس لیے ہمیں الگ سے وطن چاہیے اور ہم نے حاصل بھی کیا. مسلمانوں کی قومی شناخت. اس کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں یہ اقلیت میں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ ان کو جہاں پہ اکثریت ہے وہاں پہ ان کی اکثریت کے لحاظ سے ان کو الگ وطن اور ریاست دی جائے. اسی طریقے مسلمانوں کی منزل کے بارے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ فروری 1947 کو مسلم لیگ کونسل سے تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، برطانیہ ہندوستان پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. کانگریس اور گاندھی جی مسلمانوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے اوپر نہ برطانیہ کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ مسٹر گاندھی کو حکومت کرنے دیں گے، اس لیے کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہم صرف آزادی کو پسند کرتے ہیں. بے شک اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے، اپنا مال، جان، تن من دن کا نذرانہ بھی دینا پڑ جائے تو ہم اس بات کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. مسلم ثقافت کا تحفظ. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کی تخلیق کریں، ایک ایسا ملک بنائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے اور پھولے اور جہاں پر معاشرتی انصاف کے اصولوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے اور اسلامی تصور کو پوری طرح پہننے کا اور اسلامی تصور کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل سکے. دو قومی نظریہ ایک زندہ حقیقت ہے. ایک دفعہ قائد اعظم سے دو قومی نظریہ پر سوال کیا گیا تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ برصغیر میں مختلف مذاہب کی دو قومیں آباد ہیں جن کے رہن سہن بالکل الگ تھلگ ہیں، جو مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے کسی بھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک نہیں ہیں،
لہذا مسلمانوں کو اپنا الگ سے وطن کا ٹکڑا چاہیے تاکہ جہاں پہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو بچوں یہ تھا علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح اور نظریہ پاکستان۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہے کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر لیکچر مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔